بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری کی کہانی لے کر آئی ہوں، یقیناً آپ کو سن کے بہت مزہ آنے والا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ چنو اور منو آپس میں بھائی بھائی تھے۔ چنو بڑا اور منو چھوٹا تھا۔ چنو کی عمر 10 سال اور منو کی عمر 7 سال تھی۔ ان دونوں بچوں کے امی ابو اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے تھے۔ چنو اور منو کو ان کے دادا دادی نے پالا تھا اور بہت خیال رکھا تھا۔ چنو اور منو اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کے دادا ابو، دادی اماں اور چچا بڑے خدا ترس تھے۔ ایک دن چنو نے اپنے چھوٹے بھائی منو سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم بچپن کے دور سے نکل کر اب بڑے ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے دادا ابو، دادی امی اور چچا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں امی ابو والا پیار دیا اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اسکول میں داخل کروا کے اچھا انسان بنایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ان کا حق ادا کریں، اور جب تک ہم مکمل جوان ہو کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر لیتے تب تک ہمیں ان کی خوب خدمت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور راضی ہو جائیں۔ منو نے اپنے بڑے بھائی چنو کے ہاں میں ہاں ملائی۔ دونوں بھائیوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے دادا دادی اور چچا پر کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو ہم ہر ممکن طریقے سے ان کی خدمت کریں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور چنو منو نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ اب اسکول کے بجائے دونوں بھائی اکٹھے صبح کالج جاتے اور اکٹھے گھر واپس آتے۔ سبھی لوگ ان دونوں بھائیوں اور ان کی تعلیم سے بہت خوش تھے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شیطان نے بڑے بھائی چنو کو ورغلایا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی منو کو بہت مارا اور اس کی تمام چیزیں اپنے قبضے میں کر لی اور اکیلا ہی گھر کو آ گیا۔ جب اس کے دادا دادی اور چچا نے چنو سے پوچھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کدھر ہے؟ وہ تمہارے ساتھ کالج گیا تھا، مگر اس وقت تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ آخر ایسا کیا ہوا؟ چنو نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ دادا جی، منو کالج سے چھٹی کر کے اپنے کسی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے سینما گیا ہے۔ دادا جی کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ منو جو ہمیشہ اچھے نوجوانوں کی طرح سیدھا کالج جاتا اور پھر چنو کے ساتھ مل کر سیدھا گھر آتا تھا۔ بہرحال دادا جی کو فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے چنو کو ساتھ لے کر منو کی تلاش شروع کر دی۔ چنو کے دادا جی نے آس پاس ادھر ادھر گلی محلے کے علاوہ ہر جگہ اسے تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ آخر کار تھک ہار کر دادا جی اور چنو گھر واپس آ گئے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو دادا جی نماز پڑھنے لگ گئے تھے، جبکہ پیچھے سے آواز آنے لگی، دادا جی، جنہوں نے اپنی کتابیں اور دیگر سامان کھول کر بیٹھ گیا اور ہلکی پھلکی شرارت اور مسکراہٹ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے ایک جگہ بیٹھ کر دکھاوے کی خاطر کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ چنو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دادا جی کو منو دکھائی دیا، وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ یہی حال دادی جی اور چچا کا بھی تھا، جبکہ چنو شرمندہ ہو گیا کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ منو نے تھوڑی دیر سستانے کے بعد اصل حقیقت سے اپنے دادا جی کو آگاہ کیا تو اس کے دادا دادی حیران رہ گئے اور پریشان بھی ہو گئے۔ منو نے بتایا کہ وہ کوئی فلم دیکھنے نہیں گیا تھا، بلکہ کالج کے پروفیسر صاحب اپنے گھر میں میلاد میں اسے شامل ہونے کے لیے لے گئے تھے۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ چنو نے آپ سے جھوٹ کہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چنو کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے، چنو کو فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ منو اور دادا دادی جس جی نے چنو کی غلطی سے درگزر کیا اس کو معاف کرا اور اس کے جھوٹ پکڑنے پر اس کو سزا نہیں دی بلکہ اس کو سمجھایا۔
چنو شرمندہ سا ہو کر رہ گیا۔ دادا جی نے منو کے ساتھ ساتھ چنو کو بھی نصیحت کی کہ آئندہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور سچی بات کہے گا۔ جنوں نے معافی مانگی اور پھر ایک مرتبہ پھر سب لوگ اتفاق سے اکٹھے رہنے لگے۔ سچ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور شیطان ہم سب کو بہکاتا ہے۔ شیطان سے ہمیں بچنا چاہیے پیارے بچوں۔ اس سٹوری کا مورل یہ ہے، سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے فرشتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں بچوں آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور اچھی پیاری پیاری سٹوریز سننے کو ملیں۔